السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے ابھی قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ سچائی ایک اعلیٰ اخلاقی صفت ہے جس پر تمام مذہبوں کے پیشواؤں اور عقل مندوں نے بڑا زور دیا ہے۔ انسانی سوسائٹی کا نظام اسی پر قائم ہے۔ اس کے برخلاف جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جس سے بہت سی دوسری برائیاں پیدا ہوتی ہے اور معاشرے کا سیرہ جب بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ جھوٹا آدمی تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، مگر نتیجہ میں اسے بھی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ جب اس کا جھوٹ کھل جاتا ہے تو لوگ اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوئی اس کی سچی بات کا بھی اعتبار نہیں کرتا، سوسائٹی میں اس کی عزت بھی نہیں رہتی۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہوئے، آخرت کے خسارہ کا اندازہ آنے والی حدیثوں سے ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے وہ نہ صرف سچ بولے بلکہ جھوٹوں سے الگ تلک رہے اور سچوں کے گروہ میں شامل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کو تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس صدیق بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ بولنے سے بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بدی کا راستہ دکھاتا ہے اور بدی دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی فکر میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کذاب بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سچ بولنے سے آدمی کو دوسری بہت سی نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے۔ مثلاً سچ بولنے والا چوری نہ کرے گا، زنا نہ کرے گا، کیونکہ وہ جھوٹ بول کر ان گناہوں کو چھپا نہ سکے گا، پھر اسے ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسی طرح جھوٹ بولنے والا رفتہ رفتہ کذاب کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو اس کی ضد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اللہ کا بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو الہور سعدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات محفوظ رکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے آپ کی یہ بات محفوظ رکھی ہے کہ شبہ والی بات چھوڑ کر وہ بات اختیار کرو جس میں تمہیں شبہ نہ ہو، کیونکہ سچائی کا خاصا اطمینان ہے اور جھوٹ کا خاص شک، یعنی زبان سے وہی بات نکالو جس میں دھکڑ پکڑ نہ ہو بلکہ دل پوری طرح مطمئن ہو۔ جس بات میں اطمینان نہ ہو اسے سچ نہ سمجھو اور اس سے بچو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہر خصلت مسلمان کی فطرت اور طبیعت بن سکتی ہے سوائے بددیانتی اور جھوٹ کے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے ایک روز بلایا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کہا، آؤ تو میں تمہیں کچھ دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کی ایک برائی تو یہی ہے کہ بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کی ایک برائی تو یہی ہے کہ بچوں کو جھوٹ بولنے کی ترغیب ہوگی اور وہ اسے برا نہ سمجھیں گے۔